انداز میں اپنے قائد کو خراج عقیدت پیش کیا. شاعر نے کیا خوب کہا، اور شاید یہ مقبول بٹ شہید کے لیے ہی کہا کہ اے رات بھر کے تھکے مجاہد، اے روشنی کے شہید اول، آزادیوں کا نصاب تم ہو، شجاعتوں کی کتاب تم ہو، جو مائیں دیکھیں وہ خواب تم ہو، لہو چمن کا غلاب تم ہو، ضعیف ہم ہیں شباب تم ہو، اے رات بھر کے تھکے مجاہد، اے روشنی کے شہید اول. تو اس کے بعد میں دعوت خطاب دوں گا فرزند مقبول بٹ جناب شوکت مقبول بٹ، جو ان کے فرزند ہیں، وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اپنے قائد، اپنے والد، اپنے مینٹور کو احاطہ کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کریں. شوکت مقبول. جی جاوید صاحب، بہت شکریہ آپ کا. آج کی جو نشست ہے اس کو منعقد کرنے کے لیے بھی، اور ہمیں جو ہے اس میں شریک ہونے کے لیے دعوت دینے کے لیے. ویسے تو وعلیکم السلام. جی شوکت صاحب آپ ان میوٹ کریں، باقیوں کے موٹ کر دیں. شوکت صاحب ان میوٹ کریں. اچھا ٹھیک ہے، اب آ رہی آواز؟ جی شوکت صاحب جاری رکھیں آپ. جی جاوید صاحب، میں آپ کا بہت مشہور ہوں کہ آپ نے اس کووڈ کے ٹائم میں یہ جو بٹ صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج کی جو نشست رکھی ہے اس کے لیے، اور اس نشست میں جو ہے وہ مجھے مدعو کرنے کے لیے بھی جو میں آپ کا شکر گزار ہوں. جہاں تک بٹ صاحب کی شخصیت کی بات ہے تو عمومی طور پہ ان کی سیاسی زندگی کا جو ہے وہ احاطہ سبھی لوگ کرتے چلے آتے ہیں، کیونکہ اب جو ہے وہ درجن بھر سے زائد تو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو یہ کلیم کرتی ہیں کہ وہ بٹ صاحب کے راستے پہ چل رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے فرزند ہونے کی حیثیت سے کچھ ان کی جو نجی زندگی ہے، کیونکہ اس کے حوالے سے بہت سارے دوستوں کو، بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ تر علم نہیں ہوتا، تو اس کے اوپر جو ہے وہ روشنی جو ہے وہ ڈالنا چاہوں گا. لیکن اس سے پہلے جیسا کہ مرزا صاحب نے بھی اظہار کیا ڈاکٹر باسط صاحب کی رحلت کا، آج ہی ان کی جو ہے رحلت ہوئی ہے، تو میں ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ ڈاکٹر باسط صاحب جو ہے وہ گنگا ہیجاکنگ کیس میں بٹ صاحب شہید کا کیس جو ہے وہ بٹ صاحب کی طرف سے جو ہے وہی پیش ہوتے تھے اس ٹرائل میں، اور بعد میں بھی جو ہے بٹ صاحب کے ساتھ ان کی جو ہے وہ خصوصی جو ایسوسیشن رہی ہے، دوست ہیں ان کے. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ والدین کے دوست بھی جو ہے وہ بالکل والدین ہی کی طرح ہوتے ہیں، اور ان سے محبت اور ان سے پیار جو ہے وہ اسی درجے کا ہوتا ہے. تو یقیناً میرے لیے جو ہے آج یہ بھی بڑی تکلیف کی بات ہے. آج صبح سویرے جب میں نے فیس بک کھولا تو سب سے پہلے یہی جو ہے وہ نیوز جو ہے وہ نظروں سے گزری، تو خاصا جو ہے وہ اس اعتبار سے ڈسٹرب بھی ہوا. چند سال پہلے باسط صاحب بھی جو ہے یہاں تشریف لائے تھے تو ان سے ملاقات ہوئی، تو اس وقت بھی انہوں نے شہید بٹ صاحب کے حوالے سے کافی ساری باتیں جو ہیں وہ اس نشست میں جو لوگ آئے تھے ان کے سامنے جو ہے شیئر کی. بہرحال چونکہ آج کا پروگرام جو ہے وہ آپ نے شہید بٹ صاحب کے حوالے سے رکھا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ فیض کا یہ شعر کہ جس دش سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں، یہ بالکل جو ہے وہ بٹ صاحب کے اوپر فٹ بیٹھتا ہے. ایک ایسی شخصیت، میں تو بلکہ جب تنہا بیٹھ کے تجزیہ کر رہا ہوتا ہوں خیالوں میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید جو ہے وہ شہید بٹ صاحب کو جو ہے وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ودیت ہوئی تھی کوئی چیز، اور ایگزیکٹلی جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر کی جو ہے وہ جو تشخص جو ہے وہ غاصب فورسز نے بالکل جو ہے وہ اس کو سخت خانے میں لے گئے تھے، اور وہ جو ہے وہ اس کو مٹانے کی جو ہے وہ جس طرح سے وہ کوشش کر رہے تھے، جو ایک بزدل اور ایک نکمی قوم کرنے کی کوشش کرتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ بٹ صاحب کے ذریعے جو ہے وہ
اللہ تعالیٰ نے جموں اور کشمیر کی قوم کی حوالے سے جو پروپیگنڈا تھا اس کو بھی زائل کروایا، اور بٹ صاحب کی جدوجہد اور ان کی قربانی سے جو ہے اسی قوم کو جو ہے وہ نہ صرف ایک بہادر قوم کے طور پہ جو ریکگنائز کروایا، ایک جری اور ایک جو ہے وہ ایک اولو لازم نیشن کے طور پہ جو اس کی ریکگنیشن کروائی۔ بٹ صاحب جو ہے وہ اپنے جو ان کا پولیٹیکل بیانیہ تھا اس میں بھی بڑی کلیئرٹی تھی، اور بٹ صاحب کی جو ہے وہ ساری جدوجہد ہے اس میں بھی بڑی کلیئرٹی تھی۔ میں کل بھی بلکہ کسی پروگرام میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ وادی کشمیر میں چونکہ ان کے لیے جو ہے وہ ایکسس کم تھا، پولیٹیکلی ورک کرنے کا مشکل تھی، وہ بڑا ریسٹرکٹڈ سا ایک ماحول تھا، تو وہ وہاں سے پھر نکلے اور پھر وہ جو ایچ اے کے میں آئے۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ ایچ اے کے میں بھی انہوں نے سیاسی کام کیا، انہوں نے اس طرح گلگت بلتستان کو بھی فوکس کیا۔ گلگت بلتستان سے 2 دفعہ جو ہے انہیں جو ہے وہ ضلع بدر کیا گیا اپنے ساتھیوں کے سمیت، لیکن جو ہے وہ اپنی اس جدوجہد کو جو ہے جاری ساری رکھے رہے۔ شہید بٹ صاحب جو ہے وہ جس وقت مازہ شماری بنی تھی تو سوچیے گڑھ کی مٹی اٹھا کے انہوں نے جو ہے وہ اپنے حلف لیے تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بنیادی طور پہ وہ جو انٹائر ہماری ریاست ہے 84-85 ہزار مربع میل کی، جس میں گلگت بلتستان بھی ہے، جس میں اے جے کے بھی ہے، جس میں وادی کشمیر ہے، جموں ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ لداخ کے علاقے، تو اس پوری ریاست کو جو ہے وہ ایک آزاد ریاست کے طور پہ جو ہے اس کو ریکگنائز کرانا چاہتے ہیں۔ اور پھر بھارت اور پاکستان نے جس طرح سے جبرن جموں اور کشمیر کو تقسیم کر کے رکھا تھا، تو ایل او سی کو بار بار کراس کر کے اس بات کو بھی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم اس جبری تقسیم کو جو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں، اور اس کے خاتمے کے لیے اور اس وحدت کی بحالی کے لیے ہم اپنی جدوجہد کو جاری و ساری رکھیں گے، کہ جو وحدت جو ہے بنیادی طور پہ جموں و کشمیر کے لوگوں کی مرضی کے خلاف جو ہے بھارت اور پاکستان نے ان کے اوپر مسلط کر رکھی ہے۔ تو یوں اپنی ساری جو زندگی ہے، ساری زندگی بھی کیا ہے، ان کی ٹوٹل زندگی جو 46 ایئرز کی ہے، جیسے کہ آپ نے خود جاوید صاحب بتایا کہ 18 فیبروری 38 میں ان کی ولادت ہوتی ہے، اور 11 فروری 1984 کو وہ شہید کر دیے جاتے ہیں۔ یہ 46 ایئرز کا یہ ٹائم ہے، اس میں ایک جو ان کی جو جدوجہد کی بھی جو زندگی ہے اس میں سے بھی تقریباً 12.5 سال جو ہے وہ بھارت اور پاکستان کی جیلوں میں اور حکومت خانہ میں گزرے۔ تو یوں انتہائی ایک مختصر سا ٹائم ہے جس میں جو ہے انہوں نے جہاں جہاں بھی وہ ریاست کے جس حصے میں بھی جا سکتے تھے، جہاں جہاں بھی ان کو جو ہے موقع ملتا تھا، تو وہ انہوں نے اپنے تئیں جو ہے جانے کی کوشش کی ہے، اور لوگوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، لوگوں کے ساتھ جو ہے جس طرح سے اسلم مرزا صاحب بتا رہے تھے کہ ہر جگہ جو ہے وہ لائک مائنڈیڈ لوگوں کی کو تلاش کرنے کے لیے کوشاں رہے، اور لائک مائنڈیڈ لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہے، تاکہ جو ہے وہ ایک ایسی فریڈم سٹرگل کو آرگنائز کر سکے کہ جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے ان کا جو سیاسی مطالبہ ہے اسے ہندوستان اور پاکستان دونوں ماننے کے اوپر جو ہے مجبور ہو جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر کی ایک الف لیلوی شخصیت ہیں شہید بٹ صاحب، اور جو ان کی جدوجہد ہے، میں بلکہ اس بات کو بھی جو ہے وہ فورسفلی کہتا ہوں کہ بٹ صاحب کی جو بظاہر جو ہے ہمیں ان کی قیادت بند کے 12.5 سال جو ہے وہ نظر آتے ہیں، لیکن جس طرح سے ہندوستان نے جو ہے ان کو شہید کرنے کے بعد، ان کو جو ہے وہ پھانسی دینے کے بعد جس طرح سے ان کو جیل میں ہی جو ہے دفن کیا ہے، تو ان کی جو ریمینز ہیں ان کو جموں و کشمیر کے جو قوم ہے اس کے حوالے نہ کر کے جو ہے انہوں نے آج بھی جو ان کو اپنی قید میں رکھا ہے۔ تو جو ان کی زندگی میں بھی وہ جو جموں و کشمیر کی آزادی کے لیے، جو جموں و کشمیر کی ناموس کے تحفظ کے لیے، جموں و کشمیر کی عزت اور حرمت کے لیے جس جدوجہد کی پاداش میں انہوں نے 12.5 سال قید بند گزارے، آج ان کی جو ریمینز ہیں وہ بھی جو ہے وہ قید میں، وہ تقریباً 37 سالوں سے جو ہے وہ بھارت کی قید میں جو ہے وہ جموں کشمیر کی عظمت رفتہ کے حوالے سے جو ہے وہ قید کاٹ رہی ہے۔ اور یہ میرا عزم ہے اور یہ میرا یقین ہے کہ وہ دن ضرور آئے گا جب جو ہے وہ جموں کشمیر کی جو نیشن ہے وہ ان غاصب قوتوں سے شہید بٹ صاحب کی ریمینز کو لے گی، اور انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ جو ہے وہ جموں کشمیر کی سرزمین کے اوپر جو انہیں جو ہے دفن کیا جائے گا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ
اس سارے اس میں کیونکہ شہید بٹ صاحب جو ہے وہ جو ہماری جدید جو تحریک ہے، جو ہماری جدید پاپولر ریزسٹنس موومنٹ ہے، اس کے چونکہ وہ معمار ہیں، تو انہوں نے بنیادی طور پر جو ایک نئی پہچان جو ہے جموں و کشمیر کے لوگوں کو دی ہے، اور وہ پہچان جو ہے جموں و کشمیر کی حقیقی آزادی کے حوالے سے، اور جموں و کشمیر کی جو ہے وہ عظمت رفتہ کے حوالے سے ہے. اور یہ میرا یقین ہے کہ اگر ہم اپنی اس پہچان کو جو ہے قائم و دائم رکھ سکیں، اور بلکہ میرا یہ کہنا بھی ہے کہ اگر ہم اگلے 100 سال کی جو ہے اپنی شناخت کو جو ہے وہ برقرار رکھ سکیں، تو 100 سال کے بعد بھی جو ہے بھارت اور پاکستان کو جموں و کشمیر چھوڑنا ہوگا. جموں و کشمیر کے جو انسان ہیں، جو چاہے مسلمان ہیں، چاہے ہندو ہیں، چاہے سکھ ہیں، چاہے کرسچنز ہیں، ان کو جو ہے ان کی انڈیجنس جو آزادی ہے وہ ان کو دینی پڑے گی. اختصار کے ساتھ میں آج ہی، چونکہ آپ کے کافی سارے مہمان آئے ہوئے ہیں، ان سب نے بات کرنی ہے، تو اگر آگے بھی موقع ملا تو انشاءاللہ بات کروں گا. تھینک یو. جی جزاک اللہ شوکت صاحب، آپ کی شرکت کا شکریہ اور آپ کی کنٹریبیوشن کا شکریہ. آپ کو جتنا بھی کم دیا جائے، وقت دیا جائے کم، وہ کم ہے، کیونکہ آپ نہ صرف بٹ صاحب کے سیاسی وارث بھی ہیں، بلکہ آپ ان کے جو ہے وہ اخلاقی اور قانونی اور ہر طرح کے آپ وارث ہیں. تو آپ کی کنٹریبیوشن ہمارے لیے ہمیشہ ویلیویبل ہے. تو انشاءاللہ مزید بھی ہم اپنے پروگراموں میں ضرور آپ کو آپ کی کنٹریبیوشن کے جو ہے نا ہم لک فارورڈ کریں گے کنٹریبیوشن کو. تو مقبول بٹ جو تھے وہ میرے حساب سے وہ ایک قوم کے حکیم بھی تھے. انہیں قوم کا جو قوم کی جو بیماریاں ہیں، جو قوم کا جو اندر جو ناسور ہیں، ان پہ بھی ان کی نظر تھی. تو اس پہ انہوں نے کیا کہا کہ اپنے ذہنوں کو غلامی کے افکار اور برادری ازم کی زنجیروں کو توڑ دو، اور انہوں نے کہا کہ برادری ازم کے برہم سے نکل آئیے اور وطن کشمیر کی آزادی اور وقار کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. تو یہ مقبول بٹ شہید کے افکار تھے. تو اب ہم چلیں گے، جب